अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुल प्लाजा आतिज़िदगी के मामले पर पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि यही सूरत हाल रही तो वज़ारत दिफा की फायर ब्रिगेड आग बुझाएगी। 18वीं तरमीम ढकोसला, बल्दियाती निज़ाम बना, ना पुलिस सिस्टम दुरुस्त हुआ। जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। क्या कहेंगे? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पे कुछ कहूँ, मैं एक खूबसूरत बात, ये तो मनहूस खबरें होती हैं, मनहूस बातें होती हैं। एक अच्छी बात है, ये मेरे लालपुर से कुछ दोस्त आए हुए थे, उन्होंने एक कमाल की बात मुझे बताई है। मैं बिस्मिल्लाह अच्छी बात से करना चाह रहा हूँ आज, कि वहाँ जो कमिश्नर है और आरपीओ जो है लालपुर के जो तो सुहेल सुखेरा, उन्होंने एक कमाल का काम किया है। अब ये लालपुर, ये उनको पता भी नहीं होगा, बुनियादी तौर पर मेरे सारे क्लास फेलो जो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि उन लोगों ने कमाल किया है कि तालीमी इदारों में मनशियात को डिस्करेज करने के लिए इंतहाई कामयाबी से एक प्लान उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तलबा की काउंसलिंग शुरू की है और इस खूबसूरत अमल के नतीजे में बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ और पुलिस का एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा सामने आया है। तो मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वेल डन, मतलब मेरा शहर है, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन वहाँ गुजरा है। अल्लाह सबको तौफीक दे कि अपने होने का सबूत दें। और यही सारा कुछ अगर बाकी जगह, मुझे नहीं सूरत हाल का पता था लालपुर का, लेकिन ये मुझे उन्होंने साथ बताया कि वहाँ भी ये ड्रग्स का ना टीनेजर्स में बहुत था। तो ये इस तरह का बंदोबस्त जो है बाकी शहरों में भी आप कराएं। बच्चा विक्टिम होता है बेसिकली, मनशियात फरोश का तो वो कारोबार है, उसको आसान विक्टिम ना दो। बच्चों को एजुकेट करो, उनकी काउंसलिंग करो। अच्छा, अब बातें हैं आपके प्यारे ख्वाजा आसिफ की तरफ। अच्छा, ये तरमीम ढकोसला, यहाँ सारा ही ढकोसला है, सच्ची बात ये है। और गुल प्लाजा ही नहीं, पूरा मुल्क मुख्तलिफ किस्म की आतिश ज़दगी की लपेट में है। तो प्लाजा जलता देख के ना मुझे जॉन एलिया, मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, एक दिल है कि जो बनता नहीं पत्थर जैसा। यहाँ पथरा जाता है आदमी, या जिंदगी उसकी अजियत में गुजरती है। अच्छा, पूरा मुल्क, पूरा माशरा, और ये नाम नेहाद जाली जमहूरियत, ये उस फायर ब्रिगेड की तरह है जिसमें पानी ही नहीं होता। ये हुआ है आपके गुल प्लाजे पे, गुल प्लाजा पूरे दा पूरा चमन उजड़िया पे है, गुल प्लाजा की है, वो तो एक कोई गुल है। वहां जब ये इन्होंने वो क्या फायर ब्रिगेड जो करते, वो पानी नहीं निकला, जिनमें से निकला उसमें फौरन ही खत्म हो गया। ये तो हाल है। ये बैट्समैन है विदाउट अ बैट, ये शाह सवार है विदाउट अ घोड़ा, ये खूबसूरत कलाम सुना रहे हैं गूंगे। तो ये गुल प्लाजा, जिधर जाओ गुल प्लाजा, अब क्या करूं मैं। और ये जो ख्वाजा भी, ये सारे रल मिल के इन लोगों ने यहां तक पहुंचाया ना इस मुल्क को, इसकी हुक्मरानी बुनियादी तौर पे इस मुल्क की। और याद रखना, जब मुदाखलत होती है तो उसके भी जिम्मेदार यही होते हैं। आवाम को तालीम दी, ना तरबियत दी, ना कोई आगा ना कोई पीछा, लुट्टा मारा, फिर कहते हमारे साचे जो हैं इनको डिक्लेयर ना करो। क्यों ना करो है? तो पता नहीं आपने वो सवाल में रखा ये नहीं रखा। अच्छा, तो ख्वाजा साहब ने बात जो की है बलदियाती, तो बलदिया क्या होती है? बंदे होते हैं। और एक बात याद रखना, अब इससे ज्यादा मनहूस बात मेरे मुंह से निकल नहीं सकती, लेकिन है ये सच। तुम बल्दियात को देके देखो, वो पता नहीं कदे रुके इन्हें कसना कड्डन गए भी, लेकिन ये प्रोसेस जरूरी है। जैसे बच्चा बचपन में अवॉइड करता है स्कूल, वहाँ का डिसिप्लिन वगैरह, लेकिन वो ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज़ नहीं, मैं तो बल्दियाती के बिल्कुल 100% हक में हूँ
کہ کسی بھی قیمت پہ جو ہے اختیارات اور فنڈز وغیرہ نچلی سطح پہ منتقل ہوں، حالانکہ پھر پارٹنرز بڑھ جائیں گے. یہ جو نہیں آنے دیتے اس طرف، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سارے دا سارا کھابا خود کھانا چاہتے ہیں. اور جب وہ آئیں گے بیچ میں بلدیات والے، اس وقت یہ ان سے مانگیں گے حصے. اس پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوگا، لیکن 78 سال یہاں تک پروسیس شروع ہی نہیں ہوا. تو بہرحال بات ٹھیک ہے خواجہ آصف کی، لیکن کیا ٹھیک کرو گے اس کا؟ انجن بدلو. دوسری طرف وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے سٹیٹمنٹ دی کہ کراچی شہر کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. ایک دن میں 100 لوگ مرتے، یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. کتنے اور لوگ جل کر مریں، کتنے مزید بچے گٹر میں گر کر مریں. کراچی کو فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور وفاق کے تحت لیں. 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے. ان حالات میں اس ہیومن مٹیریل کے ساتھ اس ملک کو فرشتوں کے بھی سپرد کر دو، جس کے مرضی حوالے کر دو، کیا وہ ٹھیک رہا ہے. لیکن کوئی بھائی بات سنو، ہمارے ہاں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یا میرا پھر دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو آئی ایم سوری. اس ملک میں لفظوں کو برتنے کا سلیقہ بھی نہیں. میں نے ابھی کہا نا، ایک دہشت گردی ہوتی ہے اسلحے والی، اسلحی، ایک ہوتی ہے معاشی، ایک ہوتی ہے جمہوری، ایک ہوتی ہے سیاسی. تو اس ملک میں تو اور ان سب کی ماں ہوتی ہے اقتصادی دہشت گردی. اقتصادی دہشت گردی بھیانک ترین ہے. لٹ کے کھا گئے سارا ملک. دیکھو بات سنو، یہ بات کرتے ہیں اسلامی، میرے کو شرم حیا ہی نہیں بنیادی. حضور کا ایک فرمان سنو، اس میں وزڈم دیکھو کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو لوگوں کی اکثریت کے پاس بنیادی ضرورتوں جوگا بھی نہیں رہا. دس از واٹ پاکستان از ٹوڈے. فضول بات. کراچی میں پینے کے لیے پانی ہے نہ، حکمرانوں کے شرم سے ڈوبنے کے لیے پانی ہے. وہاں ایمرجنسی گیٹس نہیں ہیں عمارتوں کو، نہ سارا نہ لاوارث ہے. یہ لاوارث ملک ہے. گلوبل لیویبلٹی انڈیکس 2025 کے مطابق دنیا کے بدترین قابل رہائش شہروں میں کراچی کا 4تھا نمبر ہے. تو رو مرو اور جو مرضی کر لو، یہ نہیں ہونا مریم، یہ نہیں ہونا. مصطفیٰ کمال بھی بیچارہ ٹھیک کہتا ہوگا اپنی جگہ پہ، اپنی اس محدود، ان کا ویژن بھی بہت چھوٹا ہے. with this kind of human material and with this kind of system. وہ یہاں تو رشوت، میرے ایک دوست نے سنایا یار مجھے، پتہ نہیں میں پہلے آپ کے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں. وہ جو منتھلی اس کو دیتا تھا کسی سرکاری افسر سینئر کو، تو پتہ نہیں کوئی ٹھیکیدار کیا جو بھی تھا، تو وہ مسلح تے بیٹھا سی اپنے دفتر، وہ مسلح بچھایا، تو وہ چپراسی کو پتا تھا کہ اس نے ہر مہینے آتا ہے. وہ آیا، انہیں کہا یار اچھا ہو گیا، میں حالے نماز شروع نہیں کی تھی، میری دروازے چ رکھ دے، میں نہیں پڑھنے. سمجھ آئی بات؟ تو آپ آگے چلو. ٹھیک ہے. حسن صاحب، معروف ٹی وی اینکر تابش ہاشمی نے کراچی کو پرائیویٹائز کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کہا جس طرح حکومت نے سمجھا کہ وہ پی آئی اے نہیں چلا سکتی تو اسے بیچ دیا، اس طرح کراچی کو بھی بیچ دیں. ہم کراچی والے مل کر خرید لیں گے. اگر شہر کو چلانے کا یہی طریقہ ہے تو اس طرح ہم چلا ہی لیں گے، بلکہ اسے بہتر چلا لیں. میں حیران ہوں آپ پہ ویسے مریم، یہ تو آپ پہ حیرت ہو رہی ہے. کیوں حسن صاحب؟ یہ نوجوان تو صرف کراچی کی بات کر رہا ہے نا. میں نے تو بھائی تمہارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کو ٹھیکے پہ دے دو سوائے دفاع کے. چائنا ہیز ڈن ونڈرز. جیسے آپ کے جہازوں کی دھوم پڑی ہے، اسی طرح چائنا کی ترکیب ایسی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. گراں خواب چینی اور یہ اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ سپر پاور میں. ان کو دے دو ٹھیکے پہ. یہ میں نے تمہارے پروگرام میں کہا نہیں ہے جی. وہ صرف کراچی میں ڈھونڈ ہیں، وہ اپنی اپنی پئی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یار جو کراچی، اچھا دفاع کے علاوہ سب کچھ چین ہمارا بھائی ہے، ٹھیکے پہ دے دو گے یار 10 سال کے لیے لیز پہ اس کو.
لیکن وہ پھر پتہ نہیں 2 سال میں کدھر پہنچا دیں گے. یا اس طرح ہی کو بات کرو. اور تاریخ میں پہلی بار لیز اے کنٹری رینٹ اے کنٹری کا اعزاز بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. چائنا نے جو معجزہ کیا ہے اس کے بعد کسی آدمی کو ہاں کہ یار ہمارا عدالتی نظام ٹھیک کر دو یہ وہ وغیرہ. میں سمبولک بات کر رہا ہوں. کراچی کو ٹھیکے پہ دے دو ٹھیکیدار چند تو امپورٹ کرنے تسی وہی چور چکار وہی گنڈ کپ. یہ پلازا اتنے تے قدم قدم تے پلازے نے. مین ہول میں جب ایک بچہ گرتا ہے وہ ایک بچہ نہیں ہوتا, اس پہ غور کرنا. یہاں قتل عام ہے, قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں. ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دینا. تو وہ ٹھیک ہے, اس نے اپنے کراچی کی بات کی ہے, وہ اتنی ہی کر سکتا تھا. میں تو پورے ملک کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں. وہ سٹیل مل ہے, وہ گورا نہ دے جاتا. گورے پہ اصلی لعنت پتہ میں کیوں بھیجتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ غاصب تھا, قبضہ تھا. یہ غاصب نہیں ہے, تگڑا ہوتا ہے بٹ ٹھیک ہے. ان کے احسانات پہ غور کرو. ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں آج تک شاید ریلوے نہ ہوتی, تسی انہوں برباد کر دیتا. اریگیشن سسٹم ان کا برباد کر دیا. تمہارے قاضی القضاء کو چیف جسٹس کہتے ہیں, تو ڈپٹی کمشنر ہوں ہے. ان کے متبادل عربی اردو کے نام لاؤ, تمہارا حصہ نہ رکے. ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں, گڈاں تے پھرن والے, فلش سسٹم آ گیا تو فلانا آ گیا تو پتہ نہیں کی وہ سلسلے آ گئے. وہ بہت کچھ دے کے بھی گئے. تھوڑا سارے کا سارا نظام تمہارا جو ڈھانچہ ہے پورا کس پہ کھڑا ہے؟ وہ تم لوگوں نے کیا امپروو کیا ہے؟ کیا کوئی نئی بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی دی ہوئی چیزوں کو بھی ابیوز کیا ہے, مس یوز کیا ہے. پرکس تو, پریولیجز تو, استحقاق. وہ کدا استحقاق ہوئے؟ میرے ووٹ کی بھیک لے کے تو آیا ہے. میرا استحقاق نہیں ہے, تیرا ہے. میری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, تیری ہے. کیا مطلب؟ اگلی خبر پہ چلتے ہیں. ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات خفیہ رکھنے پر اپوزیشن اور حکومت متحد. ترمیم کے مطابق جان یا سیکیورٹی خطرے کی صورت میں کسی رکن کے اثاثے عوامی سطح پر شائع نہیں کیے جائیں گے. ذاتی سلامتی اور پرائیویسی کی تحفظ کو بھی قانون سازی کا اہم مقصد قرار دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شازیہ مری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا, جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. جو متفقہ طور پہ ہونا ہی تھا. جب تسی کعبے پاڑ دے ہو, نوٹ گنتے ہو تو پورا ہاتھ ادھر تھبا پڑے ہوں ہے, ساریاں انگلیاں کٹھیاں ہو جاتی ہیں. نوالا توڑتے ہو تو ایسے ہی نا, ہاتھ سے کہتے کھانا کھانا سنت ہے, تو پھر یہ سنت ہے. کٹھے ہو گئے چور تے لاٹھی دو جنے, میں تے بھائیا کلے. عوام دا یہ حال ہے, میں تے بھائیا کلے, چور تے لاٹھی دو جنے. کمال ہے. اچھا انہاں دی جانن. اچھا بات سنو, یہ ملک واقعی اسلامی ہے. میں کہتا ہوں کافر کو ریلیف مل جائے گا شاید, اللہ رحیم و کریم ہے. منافق کو نہیں. ہمارے جو خلفاء تھے وہ شہید ہوئے, انہوں نے تو نہیں سیکیورٹیاں تو فلانا تو اثاثے. کیوں؟ انہیں کلیاں دینے. یہ ٹھیک ہے, یہ ذرا بڑے سائز کے ڈائناسورز ہیں, ان کے زیادہ ہوں گے تو باقیوں کے اثاثے نہیں ہیں. انہوں نے یہ خطرہ تو بے شمار ہے ہی بیرون ملک. وہ تسی ڈکلیئر نہیں کرنے, اتنے بھی نہیں کرنے. اب بات سنو, تمہاری یہ حرکتیں. اچھا تو یہ سیکیورٹی تو جان کو خطرہ ہو جائے گا, ساسوں کا پتہ لگ جائے گا. اچھا وہ تو کر بہ جہاں کیوں در در پھرنا ہے, ووٹ شوٹ ہیرا پھیریاں, یہ وہ شوق ہے بڑا نمائندگی دا. نمائندگی کی دی کمال ہے, سبحان اللہ. یہ عوام کے خلاف متحد ہیں. یہ مال پانی تے چکرا ہوں ہے انہوں دے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہوں نا, اور
میرا ایک کالا قول ہے کہ حکمرانوں نے استحصال کو استحقاق کا نام دے رکھا ہے. یہ دی انٹائر انوائرمنٹ از ولگر. یاد ہے میں تمہیں ایک بار کہا تھا میں شادیوں سے قبل بیٹیوں کی شادی ہو تو میں چلے ادروائز آئی اوائڈ. مجھے کراہت آتی ہے, مجھے ولگیرٹی نظر آتی ہے. سوچ میں پتہ کیا رہا ہوتا ہوں کہ جڑے بڈھے بہرے سوچتے ہونے ساڈیاں تیاں جوان بیٹھیاں ایتے دیکھو جڑے ینگ ہون گے کوئی 30s 40s میں وہ کہتے ہوں گے یار ہماری بہنیں انہاں دے کھابے نہیں مکدے, انہاں دی نمود و نمائش کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے نہیں. باتیں بڑی بڑی ہیں. اچھا کمال کی بات ہے تھوڑی سی جعلی عزت کے لیے یہ کتنا بے عزت ہوتے ہیں, یہ کتنے حقیر, اور لوگوں کی نظروں میں ان کی اوقاتیں کیا ہیں, ان کو خجالت کا احساس بھی نہیں ہوتا, یہ پرواہ بھی نہیں کرتے, تکلف بھی نہیں کرتے. مطلب جنا ٹھوک کے گل کر جاندے نے ٹرمپ صاحب انہوں نے بھی چار ہاتھ تھک جانے. وہ ظاہر ہے سپر پاور دا صدر ہے تو وہ میں باہر چھوڑو دفاع کرو. ہاں حسن صاحب اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور بتائیں کہ کیوں یہ شخص اتنی ڈھٹائی سے سر عام رشوت لے رہا ہے اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی, خجالت, ندامت نہیں ہے. آخر کیوں؟ پیار محبت لا لینا تھوڑے پیار محبت لا پیار محبت لا نہیں ہوں تسی پیار محبت کر لو نا اننے کو بڑے نے. صرف 500 روپیہ اور لا دینا. میں بیٹا سمجھ کے تیری مان لینا, میں بیٹا سمجھ کے تیری مان لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناتی پیار پیدا کرو. یہ تو لیڈراں دے بھی چہرے تے نہیں ہے, نہ شرمندگی, نہ خجالت, نہ ندامت. ابھی نہیں پہلے میں نے کسی بات میں کہا چلو بھر پانی نہیں ہے, فائر بریگیڈ دے پانی نہیں ہے, ان کے ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر پانی نہیں ہے. ابھی کیا واقعہ میں نے سنایا تھا تو مسلح یوں کر کے اپنے آفس میں, تو اس نے کہا وہ اچھا ہو گیا میں ہلے نماز نہیں شروع کی تھی, میرے دراز چ رکھ دے, میں مسلح دے بہ کے تو نہیں پڑھ بھی. عجیب بات ہے, عجیب مخلوق ہے. پتہ نہیں علامہ اقبال نے کیڑی سینس کیا سی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. میرے کو میں کتے میرے کو بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو میں خاموشی نال کام کراں, پاکستانیاں دے DNA وغیرہ کروانا شروع کراں. میں اپنا ہی افورڈ کر سکتا تھا, وہ کروایا ہوا ہے, وہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے. تو مقدس ایوانوں میں جب اپنے اثاثے چھپائے جائیں گے مریم, تو پھر سڑک پہ ان کا ایک گھٹیا سا معمولی سا بے حیا سا اہلکار جب وہ اپنی اینی کی دیہڑی اور پھر کر دے باہر ہاں من فضل ربی, پتہ ہی نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں کبھی سروے کر کے دیکھو, خدا کی قسم. السلام علیکم کا مطلب اگر بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پورا مطلب پتہ ہوگا. اور دیکھو میرا ایک اور کالا قول ہے, میری کتاب ہے کالے قول میں, اس میں یہ موجود ہے کہ اوپر جب آئین ٹوٹے گا نیچے اشارہ یعنی ٹریفک سگنل وہ ٹوٹے گا. یہ ہے کہانی, ان کے پلے ککھ نہیں ہے. اور یاد رکھنا اس ملک میں اصل آئین شکن وہی کمیونٹی ہے جس نے آئین کا ڈرامہ رچایا تھا. بھٹو نے آئین دیا تو بھٹو نے دلائی کیمپ بھی کھولا تھا, وہ نہیں یاد تو قصور میں کوئی فیملی تھی, ان کی بیٹیاں اور جے رحیم کے ساتھ مینٹور تھا بندہ. ویسے ہی بزرگ آدمی, میں میرا اپنا ایک مزاج ہے, لیکن میری عمر سے بڑا آدمی اگر مجھے جھاڑ دے سرے عام تو میں چوں بھی نہیں کروں گا. جے رحیم کے ساتھ کیا ہوا تھا تمہیں تو میں بیٹا بتا بھی نہیں سکتا. پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو بندہ اپنے بچوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا. what happened to جے رحیم, جاؤ جا کے پتہ کرو. آئین یہ سارے
आइन बनाने वाले ही आइन शिकन होते हैं, याद रखना। इनमें दम हो, जान हो, परफॉर्मेंस हो, दयानत हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई इनकी तरफ आंख उठा के भी देखे। ਇਹ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਂਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਇਟ एंड एवरीबडी नोज इट। किसी को जरा बेहतर अंदाजा होगा, किसी को कम। बिल्कुल ठीक। किसी मुल्क में जाके दिखाओ मुझे, बड़े में ही, और दूर क्या जाना यार, एनाल है, इंग्लैंड जाओ, लोकल अगर तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त साहबाब अगर हैं, वैसे ही आवारा कर दिए निकलो, 10 बिल्डिंगा 10 जन गया कि नहीं है, बस छड़। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 400 अमीर तरीन अफराद ने आलमी रहनुमाओं को एक खुला ख़त लिखकर सुपर रिच पर ज़्यादा टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। इस ग्रुप में शामिल बाअसर अफराद 24 ममालिक की नुमाइंदगी करते हैं और ख़बरदार करते हैं कि अमीर और आम लोगों के दरमियान बढ़ता हुआ फ़र्क दुनिया को ख़तरनाक किनारे पर लेकर जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये हुण कहणगे मुस्लिम वो बेराह रवि का शिकार है, दर फिटे मुंह तोड़े राह दे। 24 मुल्क, इनमें कोई मुसलमान हैं कि नहीं, ये जरा चेक करके मुझे फोन पे वैसे ही बता देना, मैं अपनी जाती कंजम्पशन के लिए। अभी मैंने क्या हुजूर का एक कॉल सुनाया था कि जहां कहीं कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो जान लो कि बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए। ये इसका इत्तलाक पूरी दुनिया पे होता है, ये सबूत आपने दे दिया है। और ये हैं इंसान 400, हम तुम आदमी हैं, ये हैं इंसान हकीकी अशरफुल मखलूकात, कि हम पे सुपर रिच टैक्स, बाकी जो है ना हम जैसे इस तरह के लोगों की घटिया अनअटेस्टेड फोटोकॉपियां होती हैं। पाकिस्तान में वो टैक्स नहीं देते, अल्लाह माफ करे। हमारा हुक्मरान तबका, और ये आ जाए, मुझे तो कोई अब दिलचस्पी नहीं है, ये आतिश फशां के धाने पे बैठ के पिकनिक मना रहे हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है किस वक्त लावा निकल आए, और दुनिया पूरी का भी यही हाल है। ये जो बात आपने की है 400 दौलतमंद तरीन लोगों ने, सुभान अल्लाह के, हम पे सुपर रिच से भी ज्यादा टैक्स लो। इधर डंगर, इन्हां दियां बाकी हरकतां देखो, अल्लाह माफी। वो मेरा एक दोस्त साहब बहुत मशहूर आदमी है, एक नहीं बल्कि 2 हैं, वो मैं है तुसी कितने गायब हो गए, वो फिर मैं है वो नहीं तय करके आए सो तुसी 6 महीने पहले उमरा, कि नहीं बुलावा आ गया सी, मैं कहा पेशी हुंदी है तुहाडे जैसियां दी, पता नहीं क्या गिल्ट है अंदर, मैं पता नहीं कितनी बार गया हूं। याद है आपने मुझे वो दी थी जी, मेरे पास उसके पत्थर हैं, आपने मुझे होद की खाक दी थी, याद है मरियम? जी हसन साहब। हाँ, इश्क की अपनी नुमाइशा गुफ्तगू चाम कहन गए, ओ मैं मस्जिद चो मैं नमाज पढ़ के निकल गया सी जदों ये होया। बंदा पूछे ओ यार, बहरहाल छोड़ो, ठीक है हसन अंजाम साहब। भी देख लो ना अपना।
ٹھیک ہے، اگلی خبر ذرا طویل ہے لیکن اختصار سے صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ اخباری رپورٹ کے مطابق عوام بجلی اور گیس کے بڑھتے بلوں کے دباؤ میں خوراک پر خرچ میں کمی پر مجبور ہیں۔ بنیادی غذاؤں کی فیکس کھپت کم ہو گئی، خواتین اور بچوں میں طویل المدتی غذائی قلت کا خطرہ، تعلیم اور صحت پر خرچ بھی کم، انسانی سرمایہ کاری بری طرح متاثر۔ گیلپ پاکستان کے ایک نئے تجزیے کے مطابق بڑھتے ہوئے بجلی اور گیس کے بل پاکستانی گھریلو بجٹ پر سب سے بڑا دباؤ بن چکے ہیں۔ مہنگائی خاندانوں کو انسانی سرمایہ کاری اور معیار زندگی میں بہتری سے روک رہی ہے۔ مریم، اگر آپ بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا تو میں کان پکڑوا دیتا تمہارے۔ یہ میں تین سطروں میں یہ میں کر سکتا ہوں۔ ابھی غربت یہ وہ نے معیار زندگی برباد اور یہ وہ۔ اچھا خیر، آپ نے پوری تقریر کر دی، ویری گڈ۔ یہاں زندگی ہی نہیں، تم معیار زندگی کی بات کر رہی ہو۔ یہاں تو زندگی نہیں ہے، اسے جینا نہیں کہتے۔ یہاں جو آدمی حساس ہوگا تھوڑا اس کا کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوگا تو اس کی زندگی عذاب میں ہے۔ اس کو باہر جاتے ہوئے شرم آئے گی، سڑکوں پہ عام نکلتے اس کو دکھ ہوگا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ اچھا، جہاں زندگی ہی نہیں ہے، وہ گیت سنا آپ نے، زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے، بس۔ اور ایک بات سن لو میرے سارے پاکستانی بہن بھائی بچے، ہمارے رواج دیکھو بیٹھے ہیں، کیا ماتم کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کشمیر، غزہ، وینزویلا، افغانستان، ایران، اچھا بہت اچھا ہے، اور تم اپنا حال تو دیکھو، تم ہو تو یہ سب کچھ ہے۔ اپنے حال پہ غور کرو، اپنے المیوں، اپنی ناکامیوں، اپنی پسپائیوں پہ دہائی دو، ان پہ کانسنٹریٹ کرو، ان پہ آرگومنٹ کرو، ان پہ ڈیبیٹ کرو۔ نہ اپنی پسپائیوں کا پتہ ہے، نہ ناکامیوں کا، نہ اپنے گھٹیا پن کا پتہ ہے، نہ کل کیا ہونا ہے۔ 20 سال بعد یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا، اگلی مردم شماری پہ پتہ لگے 30 کروڑ سے زیادہ ہو گیا۔ وہی پوری دنیا میں مامے بنے ہیں، ایسے ہوتا ہے دکھ۔ میں تو آج تک ایتھوپیا کا بچہ نہیں بھول سکا، سکا سڑیا، پیٹ اتنا نکلا ہوا۔ تو میں نے کسی سے کہا یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچے کا۔ اچھا، عقل کرو، ہوش کرو، ڈیبیٹ ان باتوں پہ کرو، کرنی ہے تو یہ چھملی ہو گئی، فلانا ہو گیا، جی گدا میں کیا وہ تو کی کر لینا بھائی۔ میں منافق ہوں اگر میں ایک حد سے آگے تجاوز کروں غزہ یا کشمیر کے بارے میں منافق ہوں۔ میرے اپنے گھر میں آگ لگی ہے، میں ادھر چولستان دی چونپڑی چ پہنچے ہیں، نان سنس۔ پہلے اپنی فکر کرو، ان پہ ماتم کرو، ان پہ ڈیبیٹ کرو، ان پہ فوکس کرو، اس پہ گفتگو، میکسیمم ٹائم اور انرجی اپنے مسائل کو دو۔ چلو درست۔ اتنے کی ہو رہا، اے کی ہو رہا، او کی ہو رہا، بھائی اپنی دیکھ، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو کچھ نہیں ہوتا۔ جاؤ تاریخ پڑھو پوری، کوئی برادر برودر نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، لیڈر آف اپوزیشن محمود اچکزئی نے جی ایم سید کے یوم پیدائش پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ ملک اسلامی ہے، نہ جمہوری، نہ ہی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اچھا بات سنو، محمود اچکزئی صاحب سے میں جب کبھی زندگی میں ان سے کوئی ملاقات ہوگی، میں ان سے گلہ کروں گا کہ یہ میرا تو گھسا پٹا، میرا تو ورد ہے۔ آپ کے پروگرام میں کتنی بار میں نے کہا ہے، نہ اسلام، نہ جمہوریت، نہ پاکیزگی۔ مثال بھی دی ہے، میرا ایک مرحوم دوست وہ اسکینڈینیویا میں ہوتا تھا، وہ کہا کرے وہ لائل پور سے ایک دفعہ راستہ بھول گیا، پتہ نہیں کدھر سے نکلے، تو جہاں بھی آئے تو کہتا ہے وہ آگے بورڈ لکھا ہوتا تھا آہستہ چلائیے، یعنی گاڑی آگے آبادی ہے، تو وہ ہنسا کرتا تھا، مودی اس کا نام تھا، محمود مرزا، تو کہا کرتا تھا حالانکہ لکھنا یہ چاہیے کہ آہستہ چلائیے، آگے گندگی ہے، چونکہ آبادی شروع ہو گئی۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اسلام ڈرتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں،
जमहूरिया पाकिस्तान। और एक बात याद रखना, हमने अपने मुल्क का नाम हमारे बुजुर्गों ने, हमने तो नहीं रखा, पाकिस्तान रखा। हुजूर का एक कॉल पढ़ो कि ये पूरी ज़मीन मेरे रब ने मस्जिद, मेरे लिए मस्जिद बनाई है। यानी तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ये जड़ा इर्द गिर्द है वो। चलो ठीक है, अगली खबर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान। जमीन उसकी तख्लीक है और पाकीज़ा है। बिल्कुल हसन साहब, पाकीज़ा से पता नहीं क्या मुराद है। ये पहाड़, ये जंगल, ये सहरा, ये नहरें, ये दरिया, ये समंदर, ये मैदान, ये खेतियां, क्या है ये? इंसान पाक और नापाक होते हैं, धरती सारी पाक है, उसकी तख्लीक है। चलो ठीक है हसन साहब, लास्ट टॉपिक। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर कमर जमान कायरा ने कहा कि 18 साल के वोटर पर एतराज नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात में वोट का फैसला मंशूर पढ़कर करना होता है। 18 साल का बच्चा कितना मंशूर का जायजा ले सकता है, मुझे भी इसका अंदाजा है, हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं। शौकत बसरा ने इस पर तबसरा किया कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत को शाबाश है। सारी गल ही फजूल है। इस मुल्क की 2 नंबर अशराफिया ने डे 1 से अवाम को जाहिल ही इसलिए रखा है। ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਡਿਆ 18 ਸਾਲ ਨੂੰ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ। This is rubbish, this is humbug। 16 साल ਦਾ, 18 साल ਦਾ, ये जो भी ਹੁੰਦਾ है, उनका 18 साल का बच्चा, हमारा 18 साल का, हमारा तो 60 साल का भी उन्हें तमीज नहीं। गड्डी च केला खा के सड़क पे सुट दें भाई, 18 साल का ये उम्र देखो। अच्छा दूसरी तरफ देखो तो क्या है, 18 साल का निकाह करके हनीमून मना सकता, बच्चे जम सकता है, बट वोट के लिए वो क्वालिफाई नहीं करता। ये दुरुस्त है। वो 60 साल का भी नहीं करता, और जो रहनुमा है ये भी नहीं करते। ये दुकानदार लोग हैं। जो बंदा ग्लोरी के लिए, पैसे के लिए करता है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। शऊर एज का नाम है तो वही कहानी और है। अंदाजा लगाओ ना जरा। बिलावल भुट्टो सामने बैठा है, आगे कौन बैठे हैं? बैरिस्टर एतजाज आसन, चकाई रजा रबानी साहब बैठे, बिलावल भुट्टो सब चेयर कर रहे हैं। मैंने कहाँ एक कॉलम लिखा था एक ज़माने में कि अगर 1.5 साल 6 महीने की उम्र में मी बिलावल को चेयरमैन बना दिया जाता, वो पंगूड़े में होता, वो कहाँ करते हैं ना बच्चे को यूं, तो पूरी पीपल्स पार्टी के जो लीडर, वाह 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 सुभान अल्लाह, ये करते। तो एवं 18 साल का बच्चा 180 साल का बुढ़ा भी ले आओ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਸੱਸੁਬ, ਉਹਦੀ जहालत। मैं नहीं कहता ये जट है, भट्ट है, गुजर है, राइयाँ, हम तमाम तो हैं ही अजीब से लोग। फिर फिरकाबाजी है, कोई फलानाबाजी है, मुफादात ने, किसी को कख नहीं पता। ये याद रखना। अवाम में टैलेंट की कमी नहीं है। वाह, वो तो सबूत मिलते ने। टैलेंट ही सी ना जड़ा हराम खांदे बिस्मिल्लाह पढ़ रहा सी। इस तो ज्यादा बड़ा टैलेंट की होना है। चलो बहुत खूब। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।